یہ بات ہے سال 2000 کی۔ آسٹریلیا کے کیپرن میں ایک ایسا خوفناک حادثہ پیش ہوا تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا، کیونکہ یہ واقعی میں دل دہلا دینے والا حادثہ تھا۔ اس حادثے میں 156 لوگ موت کا شکار ہوئے۔ اس حادثے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی غلطی بھیانک روپ لیتی ہے، اور اسی چھوٹی سی غلطی نے سینکڑوں لوگوں کو موت کے منہ میں ڈھکیل دیا۔ 11 نومبر 2000 آسٹریلیا کے کیپرن نام کی جگہ، جو کہ ونٹر ٹورزم کے لیے بہت مشہور تھی، خاص کر لوگ یہاں سکیٹنگ کے لیے آتے تھے۔ ہر سال 25 لاکھ لوگ سکیٹنگ اور اپنی چھٹیاں منانے کے لیے یہاں آتے تھے۔ ٹورسٹ کو برفیلی جگہ پہنچانے کے لیے ایک ٹرین سسٹم تیار کیا گیا، کیونکہ یہ پہاڑی ویلی 2900 فیٹ کی اونچائی پر تھی۔ دوستو، یہ ایکچول ٹرین نہیں تھی جو ڈیزل یا بجلی سے چلتی تھی، بلکہ یہ ایک کیبل کار تھی۔ اس ٹرین سسٹم کو ایسا بنایا گیا تھا جس میں 2 ٹرینز الٹرنیٹیو چلتی تھی۔ جب ایک ٹرین اوپر جاتی تھی تو سیم اسی وقت نیچے بھی ایک ٹرین گزرتی تھی۔ ویلی اسٹیشن سے اوپر پہاڑ تک کا ڈسٹینس 400 میٹر کا تھا، جس میں 3300 میٹر ٹنل کے اندر ہو کر گزرتی تھی۔ یہ ٹرین 30 ڈگری کے اینگل پر پہاڑی پر چڑھائی کرتی تھی۔ اس ٹرین میں کوئی فیول تو تھا نہیں اور نہ ہی کوئی ڈرائیور، بس ایک اٹینڈنٹ ٹرین کے آگے یا پیچھے والے حصے میں الگ سے بنے کمپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ بریک لگانے اور دروازوں کو بند کرنے کے لیے ایک ہائیڈرولک سسٹم تھا۔ اس ٹرین میں ایک ہی بار 180 تک لوگ سفر کر سکتے تھے، لیکن 1993 میں اس ٹرین کو تبدیل کیا گیا، اور یہی تھی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی۔ ٹرین میں نئے ہیٹرز اور فینز لگائے گئے، لیکن اس ٹرین میں سیفٹی کا کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا جس کو ہنگامی حالات میں یوز کیا جا سکے۔ اس ٹرین میں ہزاروں لوگ سفر کرتے تھے۔ سال 2000 تک سب کچھ بہت سموتھ چل رہا تھا، پر اس دن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ 161 لوگ اور ایک اٹینڈنٹ اس ٹرین میں سفر کر رہے تھے۔ ان مسافروں میں زیادہ تر لوگ سکیٹنگ سے تعلق رکھتے تھے، جو پہاڑ کی چوٹی پر جا کر سکیٹنگ کو انجوائے کرتے تھے۔ ان لوگوں کا ڈیسٹینیشن تھا الپائن سینٹر۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، سبھی لوگ اس انتظار میں تھے کہ کب پہنچیں گے الپائن سینٹر۔ اسی دوران ایک شخص جس کا نام تومس کروز تھا، اس نے دیکھا کہ پچھلے کمپارٹمنٹ سے دھواں نکل رہا ہے۔ ٹرین نے تقریباً 1 گھنٹے کا سفر کیا تھا کہ دھواں اور بھی بڑھنے لگا اور پیسنجرز والے کیبن میں گھسنے لگا۔ اس دھوئیں کے اندر آتی ہی لوگوں میں ایک خوف پھیلنے لگا اور سبھی لوگ حرکت میں آئے۔ ان لوگوں کی قسمت اتنی خراب تھی کہ ٹرین ٹنل میں جا چکی تھی۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کیا اور دروازوں کو کٹکھٹانا شروع کیا، لیکن کنڈکٹر کو کچھ ہی سنائی نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی کنڈکٹر تک پہنچانے کے لیے کوئی انٹرکام تھا، نہ ہی فائر الارم اور نہ ہی ایمرجنسی بریک۔ ایک شخص نے اپنی موبائل سے ویلی سینٹر کو کال کرنا چاہا، پر وہاں سگنل ہی نہیں تھا۔ ٹرین ٹنل کے اندر جاتی رہی۔ اسی دوران اس کنڈکٹر کے روم میں بھی آگ لگ گئی اور چاروں طرف پھیلنے لگی۔ اب تک ٹرین کو اسٹیشن چھوڑنے 4 منٹ ہو چکے تھے کہ تبھی ٹرین رک گئی۔ پیسنجرز نے سوچا کہ شاید کنڈکٹر کو ٹرین میں لگی آگ کے بارے میں پتہ چل گیا، پر ایسا نہیں تھا۔ آگ نے ہائیڈرولک بریک سسٹم والی لائن کو جلا دیا تھا اور بریک آٹومیٹکلی لگ گئی تھی۔ بریک لگنے سے ٹرین تو رک گئی تھی، پر گیٹ نہیں کھولا تھا، کیونکہ ٹرین میں کوئی ایمرجنسی گیٹ تھا ہی نہیں۔ اب حالات ایسے تھے کہ سارے لوگ 4.25 کلومیٹر لمبے ٹنل کے اندر ایک جلتی ٹرین میں پھنس چکے تھے، اور جس کے دروازے بند پڑے تھے اور اندر آگ لگ چکی تھی۔ اندر لوگ جان بچانے کے لیے چیخ رہے تھے۔ دروازہ کھولنے کی ان کی ساری کوششیں بیکار جا رہی تھی۔ ارمن گیٹس کے نام کے ایک شخص نے شیشوں کو توڑنا شروع کیا، لیکن یہ شیشے بہت ہی مضبوط مٹیریل سے بنے ہوئے تھے، جس کو توڑنا بہت مشکل تھا۔ اس آدمی نے پوری جان لگا دی اور شیشے کو تھوڑا بہت توڑ دیا تھا، پر اس نے دیکھا کہ ٹوٹے شیشے پر اور بھی لیئر چڑھی ہوئی تھی۔ پھر جب سارے لوگوں نے مل کر کوشش کی تو کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور لوگ باہر بھاگنے لگے۔ کنڈکٹر نے سروس سسٹم سے کانٹیکٹ کیا اور وہاں سے سارے دروازے کھولنے کا حکم دیا۔ بس اسی پیغام کے ساتھ سروس سسٹم سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا۔ سارے دروازے بند تھے، کیونکہ ہائیڈرولک سسٹم
फेल हो गया था, पर कंडक्टर ने उन सारे दरवाज़ों को बाहर से मैनुअली खोल दिया और लोग बाहर निकलने लगे। उस वक्त सबको लगा कि हादसा टलने लगा, पर वो हादसा टला नहीं था। अगर वो लोग एक गलती ना करते तो उस टनल के अंधेरे में उस आग से बचने के लिए लोगों ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने की कोशिश में उन्होंने इस बात को नोटिस नहीं किया कि सारा धुआं ऊपर की तरफ ही जा रहा था। इस टनल के 30 डिग्री एंगल ने एक चमनी की तरह काम किया। इससे सारा हीट और धुआं ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। उन पैसेंजर्स ने स्केटिंग शूज़ पहन रखे थे जिससे वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सके। ऊपर की तरफ चलने वाला हर इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठा। कार्बन मोनोऑक्साइड के धुएं से बचकर 3 किलोमीटर की डिस्टेंस तक चलना किसी के बस में नहीं था। ज़्यादातर लोगों ने ट्रेन से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर अपना दम तोड़ दिया था। उस हादसे में से पीछे से कंपार्टमेंट से निकलने वाले 12 लोग ही जिंदा बचे थे। इनका बचना सिर्फ लक ही नहीं था। उन 12 लोगों में से एक शख्स थोर्स्टन ग्रेडलर था, जो कि एक वॉलंटियर फायर फाइटर था। उसे पता था कि आग से बचने के लिए उन्हें नीचे की तरफ बढ़ना होगा। उसने लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताया भी कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, हमें नीचे की तरफ जाना है, क्योंकि आग हमेशा ऊपर की तरफ फैलती है। पर सिर्फ 11 लोगों ने उसकी बात सुनी और जलते हुए कंडक्टर रूम को पार करते हुए पीछे की तरफ भागे। वो लोग 600 मीटर की डिस्टेंस को धीरे धीरे पार करके आए। उन्हें ये भी खतरा था कि ट्रेन को बांध कर रखने वाली वो केबल अगर आग से टूट जाती है तो वो ट्रेन इनकी तरफ ही फिसलते हुए आएगी। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि ऐसा नहीं हुआ। यह हादसा यही नहीं रुकी, बल्कि दूसरी लाइन में आते हुए ट्रेन में भी ये धुआं चला गया और 2 लोग और उस ट्रेन में भी मर गए। उसमें से एक पैसेंजर था और एक कंडक्टर। ये धुआं ऊपर उड़ता हुआ ऊपर अल्पाइन सेंटर तक भी पहुंच गया। तब तक फायर फाइटर को इन्फॉर्म कर दिया गया था। आधे घंटे में 500 फायर फाइटर, 22 हेलीकॉप्टर और 100 से भी ज्यादा रेस्क्यू व्हीकल वहां पर पहुंच गई। सेंटर में 4 स्टाफ बचे थे जो धुएं से बेहोश हो गए थे। इन्हें बाहर तो निकाल दिया था, पर उनमें से 3 की जान चले गई थी। जब तक फायर फाइटर ट्रेन तक पहुंच गए थे, यह ट्रेन पूरी तरह आग से ढक चुकी थी। मजबूरन फायर फाइटर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन रोकना पड़ा, क्योंकि वहां जाना बहुत रिस्की था। इस हादसे में 155 लोगों की जानें चली गई थी, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह हुआ कैसे, क्योंकि ना उस ट्रेन में इंजन फ्यूल था जिससे आग लग सकती थी। जान पड़ताल में पता चला कि वहां एक ऐसी चीज थी जिससे आग लग सकती थी, और वो था कंडक्टर रूम में लगा हीटर, जिसको 1993 में ट्रेन के अपग्रेड के वक्त इंस्टॉल किया गया था। जांच में ये भी पाया गया कि हीटर को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया था कि वो चलती ट्रेन में जलाया जा सके, जिससे फैन हीटर पर लोड पड़ा और ये ओवर हीट हो गया और इसके प्लास्टिक ने आग पकड़ ली। आग लगने से हाइड्रोलिक फ्लूइड भी लीक हो गया और ट्रेन की ब्रेक लग गई और हाइड्रोलिक प्रेशर ना के बराबर होने की वजह से गेट भी नहीं खोल सका। इस केस में 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और एक लंबे ट्रायल के बाद 19 फरवरी 2004 को कोर्ट ने सबूत को मद्देनजर रखते हुए इनको बरी कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।